بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں انتہائی اہم کام جو ہمیں کرنا ہوگا وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ اول کو رحمت قرار دیا اور دوسرے عشرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، معافی کا ہے۔ گویا جو شخص معافی مانگے گا، توبہ کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ گویا رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ یوں تو قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر ذکر آیا، لیکن سورہ تحریم کے اندر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، توبہ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ نصوحا کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ندامت اختیار کرے جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، اگر رات اجڑی ہے اور رات لٹی ہے اور دن میں پٹ گیا ہے اور انسان کی سوچیں آوارہ ہو گئی ہیں اور عمل کے اعتبار سے بہک گیا ہے، تو پھر اس پر ندامت اختیار کی جائے، اس پر شرم ساری اختیار کی جائے، اس میں اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکایا جائے۔ جس وقت صدق دل کے ساتھ انسان اللہ سے معافی مانگے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ نصوحا کے لیے پہلی چیز ندامت ہے، شرمساری ہے۔ ایک اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ تو ہے ہی ندامت کا نام، شرمندگی کا نام۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا عزم کرنا، جس بات اور جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو کہ آئندہ اس کا ارتکاب نہیں ہوگا، آئندہ وہ گناہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ وہ مثال کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کھیری سے دودھ نکال لیا جائے تو وہ واپس نہیں جاتا، بندہ مومن جس وقت صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کا عزم کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، دوبارہ اس خطا کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ یہ ہے توبہ نصوحا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ یہ الفاظ پڑھ رہا اللہم انی استغفرک واتوب الیک، پڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اسے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ سچوں کی توبہ ارشاد فرما دیں، میں کس طرح توبہ کروں، میں کس طرح استغفار کروں؟ تو آپ نے کہا جس توبہ میں 6 باتیں ہوں۔ اس نے عرض کیا یا امیر المومنین وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی یہ کہ جو گناہ ہو چکے ان پر ندامت، شرمندگی، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ جو فرض ادا نہیں ہوا اس کی قضا، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، چھینا ہے، تو اس کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہے سچوں والی توبہ۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ جس سے جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے، اس سے معافی مانگو۔ اور پانچویں یہ کہ پختہ عزم کرو آئندہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کہ
پہلے نفس کو بدکاریوں میں بدیوں میں روندا تھا، اور اب اتنی اللہ کی اطاعت کرو کہ اپنے نفس کو اطاعت میں گلاؤ۔ اطاعت اطاعت اور اطاعت، محنت کرو عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ 6 باتیں پائی جائیں تو پھر سچوں والی توبہ ہوتی ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں، جو ہے ہی معافی والا عشرہ، صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک عشرہ مغفرت میں ہمیں توبہ نصوحہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ زندگی کا نور نصیب فرمائے، کبائر صغائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔